بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسپتال میں ایک ہجوم جمع تھا۔ تبھی نرس بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب جلدی چلے، وہ مریضہ تو کسی طرح کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی۔ میں بھی فوراً ہی اس وارڈ کی طرف گیا جہاں پر عجیب سی سچویشن تھی۔ 2 نرسوں نے اس لڑکی کو قابو کر رکھا تھا جو بستر پر عجیب طرح سے برتاؤ کر رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ لڑکی ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو میرے خود کے حواس قابو میں نہ رہے، کیونکہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ لمبے لمبے سیاہ بال جس کی اس نے چوٹی گوند رکھی تھی، وہ ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی، اوپر سے سیاہ آنکھیں جو بالکل لال ہو رہی تھیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی گاؤں سے آئی ہے، اس کے رشتہ دار اسے لے کر آئے ہیں۔ وہ عورت جو اسے غصے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، غالباً اس کی ماں تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، ہم تو کب سے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس لڑکی پر جنات کا سایہ ہے، لیکن وہ میری بات مان ہی نہیں رہا۔ کہہ رہا تھا کہ شہر میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے لڑکی پر مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس کی لال سرخ آنکھیں اور اکڑی ہوئی انگلیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے فوراً ہی اسے انجیکشن لگا دیا جس کے زیر اثر وہ پل بھر میں سو گئی تھی، لیکن مجھے اس لڑکی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہوئی، شاید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ تبھی میں نے اس کے ساتھ آئی ہوئی اس عورت اور آدمی کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کی پیشنٹ کا؟ میں نے اس کی فائل بناتے ہوئے نام پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اس کا نام سبینہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم اس کے چاچا چاچی ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ تبھی تو وہ عورت اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی اولاد نہیں ہو، کیونکہ اگر ماں ہوتی تو اپنی بیٹی کے لیے پریشان دکھائی دیتی، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری اور غصہ تھا۔ پھر میں اس کے چچا سے پوچھنے لگا، کب سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ تو اس کا چاچا ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگا، کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ایک بار اسے شام کو میں نے کھیتوں میں بھیج دیا تھا، بکریوں کے لیے چارہ نہیں تھا گھر پہ۔ جب وہاں سے واپس آئی تب سے ہی اس کی یہ حالت ہے، بس کھڑے کھڑے گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری اس سے جان چھڑواؤ۔ نہ جانے کیا چیز اس کی جان کو چمٹی ہوئی ہے۔ گاؤں کے حکیم کو دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ شاید کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہے، اسی کا اثر اس کے دماغ پر ہو گیا ہے، شہر میں اس چیز کا علاج ہو جاتا ہے، تبھی تو میں اسے یہاں لے آیا ہوں، لیکن وہ تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اوپر سے چاچا چاچی کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی غیر کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں۔ میں بے اختیار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں کہنے لگا، اس لڑکی کو ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا، کیونکہ 2-3 ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ تبھی اس کی چاچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، نہ ڈاکٹر صاحب، میں تو کبھی بھی نہ 2 دن رک سکتی ہوں ہسپتال میں، مجھے تو گھر پر لاکھ کام ہے۔ اس کا چاچا کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں بھی مجبور ہوں، کھیتوں میں جاتا ہوں، وڈیرے کے کھیتوں میں کام کرتا ہوں، 1 دن چھٹی نہیں دیتا، 2 دن کیسے دے گا؟ ہم گاؤں سے اتنی دور شہر آئے ہیں اسے لے کر، بس آپ کوئی ایسی دوا دے دیں جس سے یہ خود کو آرام میں محسوس کرے، ہمیں تنگ نہ کرے۔ میں سختی سے کہنے لگا، لیکن ایسی حالت میں میں لڑکی کو کیسے آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، جبکہ وہ شکل سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کے دماغ پر کسی چیز کا گہرا اثر ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں پر نہیں رک سکتے تو ہسپتال کے بھروسے پر یا پھر میرے بھروسے پر یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے یہ بات کہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو خود سے دور نہ کروں۔ پہلی نظر کی پسندیدگی کیا ہوتی ہے یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ رات میں بھی 2-3 دفعہ جا کر میں اس وارڈ میں اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا جو ابھی تک میرے لگائے ہوئے انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ شہر میں لاکھوں لڑکیاں میرے ارد گرد گھومتی تھیں، ہر کوئی میری ایک نظر کی منتظر رہتی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں گاؤں میں رہنے والی لڑکی میرے من کو بھا جائے گی، کہ میں چوری چھپے اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پھر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے چاچا جا کے اسے ہسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
میری چونکہ نائٹ ڈیوٹی تھی اسی لیے میں آج ہسپتال میں ہی رکا ہوا تھا۔ ویسے بھی جو یہاں ہسپتال کا بڑا انچارج تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اپنے بنگلے میں اکیلا رہتا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بالکل تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ میرا نام مصطفیٰ قریشی ہے اور میں پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ میں ڈیفنس کے ایک بڑے سے بنگلے میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرے ہاں کام کرنے والے 4 ملازم ہی میرے بنگلے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حالانکہ جب بھی میں رشتہ داروں یا دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوتا تو سب مجھے یہی کہتے کہ کیوں اتنی تنہا زندگی گزار رہے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن نہ جانے کیوں میں شادی جیسی ذمہ داری سے بھاگتا تھا۔ آج تک کوئی ایسی لڑکی نہ ملی تھی جو میرے من کو بھائی ہو، لیکن آج اس گاؤں کی دبلی پتلی خوبصورت بیمار مریضہ کو دیکھ کر جیسے میرے اندر کا مرد جسے ایک عورت کی ضرورت تھی وہ جاگ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس رات اس کے بستر کے پاس کھڑا اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ہوش آیا تو اس نے جھٹکے سے مجھ سے ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکل گئی اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ میں نے فوراً ہی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر سنی پلاس لگا دیا۔ وہ بستر سے اترتے ہوئے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ میں کہاں پر ہوں؟ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی انجانی دنیا میں آ گئی ہو۔ میں نرمی سے اسے کہنے لگا، تم اس وقت ہسپتال میں ہو اور تمہارے چاچا چاچی اپنے گاؤں واپس لوٹ گئے ہیں۔ 2 دن بعد آ کر وہ تمہیں لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے نرس کو اشارہ کیا کہ وہ اس مریضہ کو چپ کروائے، شاید اس کی ذہنی حالت واقعی ہی بہت خراب ہے۔ وہ گم سم سی اپنے بستر پر پڑی تھی جیسے اسے دنیا کا کوئی ہوش نہ ہو۔ پھر میں اپنے روم میں چلا آیا۔ میرے روم کی ایک کھڑکی ہسپتال کے دوسری طرف کھلتی تھی جہاں پر مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں پر درخت اور جھاڑیاں بھی موجود تھیں اور ساتھ ہی زمین پر گھاس بھی لگا ہوا تھا۔ یہ ایک دل فریب منظر ہوتا تھا۔ اکثر ہی جب میں کمرے میں اکیلا ہوتا تو کھڑکی پر نظریں ٹکا کر بیٹھ جاتا۔ آج بھی میں نے جیسے ہی کھڑکی کے اس پار دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی تو اس درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ سفید لباس پہنے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی مجھے دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی اس کی سیاہ آنکھیں اور گھبرایا ہوا انداز، کہیں وہ میری دسترس سے دور نہ چلی جائے۔ یہی سوچ کر میں پاگلوں کی طرح اس کے روم میں گیا جہاں پر وہ ایڈمٹ تھی، لیکن میں حیران رہ گیا کہ وہ تو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاید نرس نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا جس کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، ابھی تو وہ مجھے دوسری طرف نظر آئی تھی۔ میں تو سمجھا کہ شاید یہ ہسپتال سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ میں غور سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تبھی نرس آ کر کہنے لگی، پھر سے اسے دورہ پڑا تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہنے لگا، پچھلے 15-20 گھنٹوں سے یہ ایسے ہی نیند کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے ہمیں کچھ خوراک دینی چاہیے تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں، لیکن یوں کسی پرائی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ ہسپتال میں اس کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی شاید۔ پھر میں سختی سے نرس سے کہنے لگا، آپ نے اس کا بہت اچھا سا خیال رکھنا ہے، کسی چیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ وہ میری بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ پھر سے میں اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے کھڑکی کے دوسری طرف دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 1-2 لوگ ہی نظر آ رہے تھے جو غالباً اپنے پیاروں کی وجہ سے ہسپتال میں رکے ہوئے تھے۔ پھر دوسری صبح میں گھر چلا آیا۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ میرے باورچی نے پہلے ہی میرے لیے زبردست سے ناشتے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کون سا وقت تھا جب ہسپتال سے فون آیا اور مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا۔ سامنے ہی ہسپتال کے ڈائریکٹر صاحب کھڑے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر مصطفیٰ، آپ نے ہی اس پیشنٹ کو اپنے بھروسے پر روکا تھا، لیکن اب ہم ان کے رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ لڑکی ہسپتال سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اب میں ان سب کو کیا بتاتا کہ اسے تو میں نے اپنی وجہ سے روکا تھا، کیونکہ اس لڑکی پر میرا دل آ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں فوراً اس وارڈ میں گیا، لیکن اس لڑکی کا بستر خالی تھا۔ میرے دل کی کیا حالت تھی میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، جبکہ ڈائریکٹر صاحب پریشان تھے۔ کہنے لگے، یوں کوئی مریض اس ہسپتال سے غائب ہو جائے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔
میں نے سارے CCTV فوٹیج بھی چیک کیے ہیں، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ نہ جانے کیسے صبح ہوتے ہی وہ ہسپتال سے غائب ہو گئی۔ میں اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا۔ میں کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، وہ تو بہت دور گاؤں سے آئی تھی، یہ شہر اس کے لیے نیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے اسے اپنی ذمہ داری پر روکا تھا۔ ڈائریکٹر صاحب نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگے، دیکھ لیں آپ، یہ معاملہ آپ نے ہی ہینڈل کرنا ہے، اس کے رشتہ داروں کو کیا جواب دینا ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گا۔ وہ مجھے صاف چٹا جواب دے کر آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ میری بری حالت تھی۔ میں ہر حال میں اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کوئی بس سٹاپ اور ریلوے اسٹیشن بھی نہیں چھوڑا تھا، ہر جگہ اسے تلاش کیا، لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں ملی۔ اب میری ڈیوٹی کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ تھکا ہراسا میں اپنے روم میں بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بہت مایوس محسوس کر رہا تھا۔ نرس جو ڈیوٹی پر موجود تھی، میں نے اسے ہی اپنے روم میں بلوایا اور کہنے لگا کہ وہ لڑکی جسے تم نے انجیکشن لگوایا تھا، وہ کیسے ہسپتال سے چلی گئی؟ تمہیں کچھ ہوش بھی ہے یا نہیں؟ نرس بیچاری کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اسے جاتے ہوئے ہسپتال کے چوکیدار نے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ کسی کیمرے میں نظر آ رہی ہے۔ میں خود پریشان ہوں کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ پوری رات جیسے گزری تھی یہ میں ہی جانتا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آج اس کے رشتہ دار اسے لینے آ جائیں گے، کیونکہ اس نے آج ہسپتال سے ڈسچارج ہونا تھا۔ پھر صبح فجر کے وقت میں اپنے گھر جا رہا تھا، جب راستے میں ایک درخت کے نیچے مجھے لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے گاڑی روکنے کا کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے نزدیک لے کر گیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو سہمے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ پھرتی سے وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن میں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہو تم؟ ہسپتال سے بھاگ کر؟ دیکھو، اگر تم نے اب بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس پر سختی سے روب جمانے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے مجھے نہ تو ہسپتال میں رہنا ہے اور نہ ہی اپنے گاؤں جانا ہے۔ میرے چاچا چاچی بہت ظالم ہیں، روزانہ وہ مجھے مارتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے جسم پر نشان۔ اچانک ہی اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے بازو پر جا بجا نیل کے نشان تھے اور گردن پر بھی، کان کے پیچھے بھی ایک موٹا سا نیل موجود تھا، جیسے اسے بہت زیادہ اذیت دی گئی ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر اس پر بہت ترس آیا تھا۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، دیکھو، یوں ہسپتال سے بھاگنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کچھ مضطرب سی لگ رہی تھی، جیسے میرے ساتھ میرے گھر جانے میں ہچکچا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے بے اختیار اس کی بات پر ہنسی آئی اور کہنے لگا، نہیں، میرے گھر والے تمہیں کیوں قبول کریں گے؟ میں تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا تو میں نے جلدی سے کہا کہ دیکھو، میرے گھر والے ہیں ہی نہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں بھی ایک یتیم نوجوان ہوں، اپنے بنگلے میں اکیلا رہتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک تمہارے لیے کوئی مناسب ٹھکانہ نہیں مل جاتا تم میرے بنگلے پر رہو، وہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی جیسے وہ میری بات پر راضی تھی، اسے میرے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی۔ اب میں اسے اپنے بنگلے پر لے آیا۔ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں کون سے کمرے میں رہوں گی۔ میں نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ یہ بنگلہ تو ویسے ہی ویران اور خالی پڑا تھا۔ وہ سیدھی اسی کمرے میں جا پہنچی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے بند کر لیے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید بیچاری کے چاچا چاچی واقعی ہی ظالم ہوں گے، تبھی تو وہ ہسپتال سے بھاگ گئی، ان سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی جب میں ہسپتال گیا تو میں منتظر تھا کہ کب اس کے گھر والے اسے لینے آتے ہیں، لیکن میں حیران رہ گیا جب اس کے چاچا چاچی آئے ہی نہیں۔ شاید وہ خود ہی اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ اب مجھے اس پر مکمل اختیار تھا۔ شام کو میں گھر گیا تو وہ مجھے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ بس پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا اس نے وہی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ کیسی ہو سبینہ؟
میں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ میرے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی۔ تو میں اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری چچی نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ کب سے محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا؟ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں جلدی سے کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ یہ بیماری تمہیں کب سے ہے؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، بلکہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیسا مسئلہ؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اچانک ہی اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے دیکھا خوف اور دہشت اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ میں نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن اندھیرے میں مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ سبینہ کی نظریں کسی چیز پر تھیں، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ پھر ایک دم سے وہ اٹھی اور اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ شاید اسے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے، اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مالی اور چوکیدار بھی حیران تھے کہ میں کیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ اس بنگلے میں لے کر آ سکتا ہوں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے صنف نازک میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اب تک شادی کر چکا ہوتا، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ میں سبینہ کے بارے میں دلچسپی سے سوچنے لگا ہوں۔ میں اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور اسی دن کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے تمہیں اس زندگی سے بھی نجات مل جائے گی جو تم اپنے چاچا چاچی کے گھر میں گزار رہی ہو، اذیت ناک۔ وہ تمہارے ساتھ بہت ظالم ہے۔ یہ سن کر اس نے حسرت سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ سے شادی میری خوش نصیبی ہوگی، لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے آپ سے شادی کی تو آپ کی زندگی بھی میری طرح ہو جائے گی، دردناک۔ ایک دم سے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، آج تو مجھے بتا ہی دو کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن اب میں اس پر نظر رکھنے لگا تھا۔ اور تو اور میرا اب ہسپتال میں بھی مریضوں پر بھی اتنا دھیان نہیں رہتا۔ میں ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھویا کھویا سا رہتا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سبینہ نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ لیکن وہ رات بڑی ہی عجیب تھی جب میں نے اسے لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاتی تو کبھی اس کے پیچھے چلی جاتی، کبھی پھولوں کے پاس آتی، پھر وہ ایک درخت کے پیچھے گئی تو باہر ہی نہ آئی، نہ جانے وہیں پر کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پیچھے جاتا، اچانک ہی اس کمرے سے مجھے سبینہ کے دردناک چیخنے کی آواز آئی تھی۔ یہ چیخ سنتے ہی میں اس کے کمرے میں بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی چاچی کا کہنا تھا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ اس پر مرگی کے اثرات ہیں۔ لیکن اب وہ جس حال میں تھی، مجھے سچ میں ہی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو برا ضرور ہے، جو اس پر کبھی کبھی حاوی ہوتا ہے۔ گھر میں ہر وقت ایک فرسٹ ایڈ موجود رہتی تھی۔ میں نے اسے پہلی فرصت میں انجیکشن لگایا، جس کے زیر اثر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن اس کے چہرے پر زردیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ اگلے دن وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے زبردستی اسے ناشتہ کرنے پر مجبور کیا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی، انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ میرے سارے ملازم جان گئے تھے کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہوں، اسی لیے وہ سب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر اس دن میری چھٹی تھی۔ میں پورا دن اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس طرح وہ مجھ سے شادی پر راضی ہو جائے۔ اسے زندگی کی ہر مشکل، ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن وہ شادی کے نام سے دور بھاگتی اور کہتی کہ میں آپ کی زندگی مزید مشکل بنانا نہیں چاہتی، پہلے ہی میری وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، جبکہ وہ میرے دل کی حالت نہیں جانتی تھی۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کی موجودگی سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، صرف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے۔ میں باہر آ گیا تھا لان کی طرف، جہاں پر وہ پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔
میں اسے کہنے لگا، سبینہ آخر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھو یہی صحیح وقت ہے شادی کرنے کا، میں تمہیں سہارا بھی دوں گا اور مجھے تم اچھی بھی لگتی ہو۔ اس نے اپنی کالی سیاہ خوبصورت آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بے بسی سے کہنے لگی، بچپن سے ہی میں نے اپنی زندگی میں سوائے نفرت اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ اس خوبصورتی نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ چاچی کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں ہی سانولی رنگت کی معمولی شکل و صورت کی لڑکیاں تھیں، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میرے ماں باپ نہیں تھے، اسی لیے وہ دن رات مجھے اس بات پر اکساتی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں چاچا کا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی، کیونکہ میرا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے بات بات پر مجھ سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ میں بچپن سے ہی ان کا ظلم و ستم برداشت کرتی آ رہی تھی۔ چاچی جان بوجھ کر مجھے دھوپ میں تپنے کے لیے چاچا کے ساتھ کھیتوں میں بھیج دیتی تھی۔ انہوں نے گھر میں بکریاں پال رکھی تھیں جن کے چارہ لانے کی ذمہ داری صرف میرے اوپر تھی۔ گاؤں کے کئی لڑکے میرے حسن کی وجہ سے مجھ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے دور بھاگتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی وجہ سے بھی بدنام ہو جاؤں۔ وہ بھی میری زندگی کا ایک بھیانک دن تھا جب مغرب کا وقت تھا اور چاچی نے مجھے کہا کہ میں بکریوں کے لیے چارہ لانا بھول گئی ہوں۔ میں دن بھر کھیتوں میں چاچا کے ساتھ کام کرتی رہی تھی۔ تھکن کی وجہ سے میری حالت بری ہو رہی تھی، لیکن مغرب کا وقت ہونے کے باوجود چاچی نے زبردستی مجھے کھیتوں میں بھیج دیا۔ لیکن جیسے ہی میں بیچ راستے میں آئی تو اچانک ہی مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں بے خیالی میں اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی جب مجھے سامنے ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں اس لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی۔ یہ لڑکی جسے میں نے آج تک اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، کون ہے یہی جاننے کے لیے میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں اس کی تعریف پر کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم بھی خوبصورت ہو، تو وہ کہنے لگی نہیں، یہ تو میری خوبصورتی بالکل نقلی ہے، جبکہ تمہاری خوبصورتی اصلی ہے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں بار بار اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں پاس والے گاؤں میں رہتی ہوں، لیکن یہاں اس پرانے قبرستان میں چلی جاتی ہوں کیونکہ یہاں پر میرے باپ کی قبر ہے۔ وہ اکثر ہی یہاں پر نظر آتی تھی۔ میں اس راستے سے گزرتی تو میری اس سے ملاقات ہو جاتی، لیکن ایک دن میری ایسی حالت ہوئی کہ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا، کیونکہ وہ کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ جنزادی تھی۔ جب میں نے اسے اس بیری کے درخت سے لٹکا ہوا دیکھا، اس کے خوفناک پاؤں مجھے دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہی تھی، تم میری سہیلی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ لیکن اس کا خوفناک چہرہ مجھ پر اس قدر حاوی ہوا کہ مجھے شدید بخار چڑھ گیا۔ لیکن اب وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دینے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جو نظر آتی تھی وہ نہیں تھی، جبکہ میرے چاچا چاچی مجھ سے بیزار نظر آتے۔ جب بھی وہ جنزادی میرے سامنے آتی، مجھے کہتی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی کیونکہ تم بہت تکلیف میں ہو، لیکن میرے ذہن پر اس کا خوف سوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بخار میں مبتلا میں چیخیں مارتی۔ پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بہت عجیب ہو گیا ہے، کسی جنات کا سایہ ہو گیا ہے مجھ پر، اور یہی حقیقت تھی۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی جنات کسی نوجوان لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، لیکن ایک جنزادی مجھ پر اس قدر فدا ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے چاچا چاچی مجھے ہسپتال میں چھوڑ گئے، اور میں جانتی ہوں کہ اب وہ مجھے کبھی لینے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ ان کی بیٹیوں کا رشتہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، میں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ جنزادی مجھے ابھی بھی ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ اس رات بھی وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتی ہے کہ میں صرف اس کی ہوں، اگر میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آیا تو وہ اسے مار ڈالے گی، وہ بہت خوفناک ہے۔ سبینہ نے روتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا، یہ آج کل کے دور میں تم کتنی عجیب بات کر رہی ہو۔ دیکھو میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، ایسی باتوں کو نہیں مانتا،
مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے. یہ ایک بالکل ایسی داستان ہے جس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا. اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا میں کسی دن اسے کہوں گی کہ وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو. آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کی امانت ہوں. اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں مجبور ہوں. ایک دن یہاں سے چلی جاؤں گی. کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی. میں اسے کہنے لگا، سبینہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھو تم مجھ سے شادی کر لو، وہ خود بخود تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی. میں اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا. میں ایک ڈاکٹر تھا. پیشے کے لحاظ سے میں ایسی اوٹ پٹانگ باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ایک جھوٹی کہانی سنا رہی ہے. اس کے پیچھے ضرور کوئی دوسری وجہ ہوگی. کہیں یہ کسی دوسرے لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی. اس کے چکر میں تو شہر بھاگ کر نہیں آئی. جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو یہ اس کے پاس چلی جائے گی. میرے ذہن میں ایسی ہی باتیں آ رہی تھی. بھلا کوئی جنات، وہ بھی ایک جن زادی، کسی لڑکی کو ایسے پریشان کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں اس سے کسی طرح بھی شادی پر راضی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی کہ وہ جن زادی بہت خطرناک ہے. یوں کئی دن گزر گئے، لیکن ایک دن سبینہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ نے مجھ سے شادی کا کہا تھا، کیا آپ اس بارے میں سنجیدہ ہیں؟ میں حیران ہو کر کہنے لگا، ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں صرف ایک خوبصورت لڑکی ہوں. باقی میرے اندر ایسا کوئی ہنر نہیں جس سے آپ متاثر ہو جائیں. میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں. تو میں جلدی سے کہنے لگا، میں تمہاری معصومیت اور خوبصورتی سے متاثر ہوا ہوں. تم بہت اچھی لڑکی ہو. میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. وہ شادی پر راضی ہے، یہ سن کر تو میں بے تحاشا خوش ہو گیا تھا. پھر میں اسے اپنے ساتھ لے گیا. اسے جی بھر کر شادی کے کپڑے دلوائے. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں بلکہ اداسی تھی، جیسے وہ کسی بات پر رنجیدہ ہو. میں پوچھ پوچھ کر تھک گیا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. لیکن میں تو بہت ہی خوش تھا. سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں. میں نے ہسپتال سے چھٹیاں بھی لے لی تھیں. میں نے سبینہ کو ایک خوبصورت لال رنگ کا جوڑا بھی دلوایا تاکہ وہ شادی والے دن اسے ہی پہنے. بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. جب میں نے اسے شادی کے لال جوڑے میں زیورات سے لدا پھندا دیکھا تو میرے حواس قابو میں نہیں رہے تھے. وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی شہزادی ہو. میں اس کے ساتھ سہاگ رات منانے کے لیے بے چین تھا. جلد ہی میرے سارے دوست رخصت ہو گئے تھے. وہ مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے جبکہ مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی. آج میں نے اس کے لیے سونے کا بریسلٹ خریدا تھا. دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی. کمی تھی تو صرف ایک بیوی کی، جو سبینہ کی صورت میں پوری ہو گئی تھی. آج میرا اور اس کا نکاح ہو گیا تھا. اب میں کمرے میں چلا آیا، لیکن جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے. وہاں پر سارے زیور اور کپڑے بکھرے ہوئے تھے. ایک ایک چیز کو اتار کر پھینکا گیا تھا. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا. میرے دل کو دھچکا لگا تھا. مجھے سبینہ پر غصہ بھی آیا. جب وہ شادی کے لیے راضی تھی تو پھر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اب میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. مجھے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. یقیناً وہ نہا رہی ہے. ابھی تو میرے خواب آنکھوں میں ہی تھے. میں نے تو اس کی تعریف تک نہیں کی تھی اور اس نے اتنی جلدی کپڑے بھی بدل لیے. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا. لیکن کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آئی تو میں باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا. سبینہ، باہر آ جاؤ. کیا پوری رات باتھ روم میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ میری بات کے جواب میں اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی اور مجھے تشویش ہونے لگی. وہ ایک بیمار ذہن لڑکی تھی. میں جانتا تھا کہ وہ کیسی حالت میں ہسپتال آئی تھی. کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو. ساری باتیں ایک جگہ، لیکن اس کی مجھے بہت فکر تھی. اس لیے میں نے زوردار دھکا دے کر باتھ روم کا دروازہ کھولا. سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے. وہ باتھ روم میں بے ہوش پڑی تھی. اس کے جسم پر صرف ایک ہی لباس تھا. میں جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور اس پر ایک چادر ڈال دی. آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا. یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہی تھی. حالانکہ سردی کا موسم تھا. بالکل نیلا پڑتا جسم اور سرد چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی حالت بہت بری ہے.
اسے شدید بخار ہو گیا تھا۔ پھر وہ پوری رات بے ہوش پڑی رہی۔ میں نے کسی کے سامنے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں سوچتا کہ اگر کسی کو کہوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ پہلی رات کی دلہن ہی اتنی بیمار ہو گئی، نہ جانے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے۔ اب جب وہ ہوش میں آئی تو بالکل خاموش تھی، خالی خالی نظروں سے ہر طرف دیکھتی رہتی۔ میں اسے بہلانے کی کوشش کرتا۔ میں اسے کہتا کہ اسے کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ، سہاگ رات میں وہ اتنی بیمار کیسے ہو گئی، اور اسے کس نے کہا تھا کہ ٹھنڈے پانی سے جا کر نہائے؟ لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بالکل خاموش سی بیٹھی تھی، بس روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھ سے شادی نہ کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھیں یہ مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا گہرا صدمہ تھا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر اس شام جب میں گھر گیا تو حیران رہ گیا۔ نیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، اور تو اور کبھی نہ تیار ہونے والی لڑکی آج فل تیار ہو کر خوب زیور پہنے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چہک رہی تھی جیسے اسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی ہو۔ جیسے ہی میں گھر گیا وہ مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، اتنی دیر لگا دی آپ نے۔ آج اس کے انداز میں خاص لگاوٹ تھی، آج وہ بہت بدلی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے سامنے ٹیبل پر دیکھا، ڈھیر سارے کھانے وہاں پر سجے ہوئے تھے۔ وہ بڑی لگاوٹ سے کہنے لگی، یہ سارے کھانے میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ میں نے باورچی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، فضل دین کہاں ہے؟ وہی کھانے بناتا تھا، تم نے اتنی زحمت کیوں کی؟ میں تمہیں نوکرانی بنا کر نہیں لایا۔ تو وہ لگاوٹ سے کہنے لگی، اسے میں نے کام سے نکال دیا، آج کے بعد آپ کا ہر کام میں کروں گی۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ میری بیوی ہے، اسے اتنا حق ہے کہ وہ گھر کے متعلق فیصلے لے سکے۔ میں نے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن مجھے دکھ تھا کیونکہ فضل دین پچھلے 5 سالوں سے میرے پاس کام کر رہا تھا۔ خیر جب میں نے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا تو میں چونک گیا۔ وہ بڑا ہی لذیذ تھا، اور اتنا سارا گوشت کا سالن اور نہ جانے کیا کیا اس نے اکیلے ہی سب کچھ بنا لیا تھا۔ اب وہ بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا رہی تھی، اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج تو میں بڑا ہی مسرور تھا کہ شکر ہے کہ سبینہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں جو اسے ایک بیمار لڑکی سمجھتا تھا، آج اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ بستر میں موجود تھی، اور اس کی چاہتیں محبتیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سچ میں ہی وہ ایک اچھی بیوی کی طرح مجھ سے جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ میری زندگی میں ایک بہار بن کر آئی تھی۔ اب تو جیسے اس کا جادو میرے ذہن پر چھانے لگا۔ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ہاسپٹل جاؤں اسے چھوڑ کر، کیونکہ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ محبت دکھانے لگی تھی۔ میں بار بار اس سے پوچھتا، سبینہ تم اتنی بدل کیسے گئی؟ کیا وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی؟ میرا اشارہ اس جنزادی کی طرف تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں اب وہ چلی گئی ہے، مجھے بہت سکون ملا ہے، اب میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر دوسرے دن شام کو میں ہسپتال سے گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ وہ پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرے لان میں تو ہر قسم کے پھل لگے تھے، لیکن یہ پھول بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ وہ خود ہی ان پھول پودوں کی صفائی کر رہی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگا، مالی کہاں گیا؟ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ پہلے تم نے باورچی کو نکال دیا، کیا اب مالی کو بھی تم نے نوکری سے نکال دیا ہے؟ میں ہنستے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے اچانک اپنی لال لال سی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہاں اب اس گھر میں میرے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ کر کسی اور کے اوپر ہو۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے مالی کو بھی نوکری سے نکال دیا تھا، لیکن تبھی میری نظر چوکیدار پر پڑی۔ وہ کچھ عجیب سی نظروں سے سبینہ کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھ سکا، لیکن جو بھی فیصلے سبینہ کر رہی تھی مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اس گھر کی مالکن۔ میں نے اپنی خوشی سے اس سے شادی کی تھی۔ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی خوبصورت لڑکی تھی
جسے اس کے چاچا چاچی نے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر بھلا میں کون ہوتا ہوں اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا؟ یہی سوچ کر میں خوشی خوشی اسے اندر لے کر آ گیا تھا۔ آج بھی ٹیبل پر کھانے سجے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلاتی۔ ہر رات میری خوبصورت تھی۔ اسے لال رنگ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ پاؤں میں پائل پہن کر اپنے لمبے بالوں کی چوٹی بنائے وہ روزانہ میرا انتظار کرتی۔ پھر ایک رات بڑی ہی بھیانک اور عجیب تھی۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، سبینہ کا وجود غائب تھا۔ وہ آدھی رات کو کہاں چلی گئی ہے؟ تبھی میری نظر کمرے کی کھڑکی سے نظر آتی روشنی پر پڑی۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ رات کو لال رنگ کا جوڑا پہن کر لمبے لمبے بال کھولے سبینہ اس جھولے پر بیٹھی خود کو ہواؤں کے سپرد کر رہی تھی، اور یہ منظر آدھی رات کو بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ اس قدر تیز تیز جھولے لے رہی تھی مانو اس پر کسی پاگل عورت کا گمان ہونے لگے۔ میں اسے زور زور سے آوازیں دے رہا تھا، منع کر رہا تھا کہ وہ یہ نہ کرے، لیکن اسے میری آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اوپر سے اس کے زور زور سے آنے والے قہقہے جو وہ خوشی سے ہنس رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ میں نے مشکل سے اس جھولے کو روکا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ ہی مجھے بہت خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک خوفناکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، کیوں روکا ہے مجھے؟ جب میں خوش ہوتی ہوں تو ایسے ہی جھولے پر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے لان میں دیکھا، ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے پھول بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سارے پھول توڑ کر لان میں بکھیر دیے تھے۔ مجھے اس صورتحال پر دھچکا لگا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر کمرے میں۔ میں زبردستی اسے کمرے میں لے کر جانے لگا، لیکن اچانک اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی۔ میں زمین پر گر گیا تھا اور وہ مجھے زمین پر گرا کر بنا دیکھے اندر چلی گئی۔ تبھی چوکیدار بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، اب میں مزید اس بنگلے میں نوکری نہیں کر سکتا۔ نور دین پچھلے 10 سالوں سے میرے پاس کام کر رہا تھا۔ میں پریشانی سے کہنے لگا، آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ آپ کی جان کو چمٹ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ کر جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سامان سمیٹا اور نوکری چھوڑ کر چلتا بنا۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں غصے میں اندر کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کی پتیاں نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تبھی اس کی غراتی ہوئی آواز آئی تھی اور وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے نہیں تھے کہ میں ایک پاگل لڑکی ہوں، مجھ پر ایک جنزادی عاشق ہے، پھر کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ یہ صرف ایک محبت کا دکھاوا تھا۔ اب مجھے اپنے الفاظ پر افسوس ہوا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن سبینہ تم یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے ستانا چاہ رہی ہو، مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو۔ میں اس سے گلے شکوے کرنے لگا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ میری نظر آئینے پر پڑی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر نظر آنے والی سبینہ کی تصویر بہت ہی بھیانک اور بدصورت تھی۔ میں بار بار پلٹ کر اپنے سامنے کھڑی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں جو میری سبینہ تھی، بلکہ یہ کوئی اور تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر تھے اور میرا وجود برف بن چکا تھا۔ یہ سبینہ نہیں بلکہ وہ جنزادی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا۔ خوف کے مارے میرے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ میں جو ایک ڈاکٹر تھا، میں نے کئی مریضوں کا علاج کیا تھا، لیکن آج خود ایک مریض بن کر اس جنزادی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیونکہ ڈاکٹر تیری شادی اس لڑکی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے اسی شرط پر اس کی جان بخشی ہے کہ تیری زندگی اب میرے ساتھ گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے اس گھر میں چھوڑ گئی۔ مجھے سبینہ کے دھوکے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا تھا؟ صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ تبھی میں نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ پل بھر میں یہاں سے غائب ہو گئی تھی، لیکن میں ایک لمحے بھی اپنے بنگلے میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی گاڑی نکالی اور سبینہ کے گاؤں کا رخ کیا، کیونکہ اس کے چاچا سے میں مکمل پتہ لے چکا تھا۔ شاید وہ اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔
نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ آدھی رات کو جب میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ اسی گھر میں موجود تھی۔ اس کا چاچا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ تو میں غصے سے سبینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی سے پوچھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ میرے سامنے آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں مجبور تھی، میں نے آپ کے ساتھ شادی کی، لیکن وہ جنزادی مجھے اکساتی رہی کہ میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں۔ جب سہاگ رات میں زبردستی اسی کمرے میں موجود تھی، وہ میرے سامنے آ گئی۔ اس نے ہر چیز نوچ نوچ کر پورے کمرے میں بکھیر دی اور مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ زبردستی پانی مجھ پر گرتا رہا اور میں وہیں پر بیمار ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی اگر میں آپ کو چھوڑ کر نہ گئی، اور تو اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا دے گی، اسی لیے میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی۔ اس کا چاچا کہنے لگا، بیٹا اس معصوم کو معاف کر دے، یہ بچپن سے ہی اس کے زیر اثر ہے، بڑی مشکل سے اس کی جان بخشی ہوئی ہے، اب وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں تھک ہار کر کہنے لگا، لیکن میں کیا کروں، وہ میرے پیچھے پڑ چکی ہے۔ تو اس کا چاچا کہنے لگا، اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ آج سبینہ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے۔ اس نے بچپن میں کہا تھا کہ جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اب تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ سبینہ بھی شرماتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، اس وقت میرا آپ سے دور رہنا بہت ضروری تھا۔ اس جنزادی نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا اسے بھلانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اپنی محبت، اپنی بیوی کے لیے میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا۔ خوشی خوشی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر میں واپس بنگلے میں آ گیا۔ میں نے اپنے تینوں چاروں ملازموں کو واپس اپنے بنگلے پر بلا لیا تھا، کیونکہ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس جنزادی کا وجود ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا ہے، اب انہیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، اور میں اپنی زندگی خوشی خوشی اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزارنے لگا جسے میری محبت کی ضرورت تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔